السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم نظم میں ایک ایسے شاعر کے بارے میں کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اردو شاعری میں طنز و مزاح کو پیش کیا۔ اس کے پیچھے بہت وجہ تھی، تو آئیے اپنی درسی کتاب نوائے اردو میں اس عظیم شاعر کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس عظیم شاعر کا نام ہے اکبر الہ آبادی، اور ان کی خوبصورت نظم جو ہے وہ جلوۂ دربار دہلی ہے۔ میں اشرف حسین، معلم اردو ہائی اسکول پربسیا، آپ کے سامنے سب سے پہلے میں اس شاعر کا تعارف میں پیش کرتا ہوں۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اکبر الہ آبادی کی ہے۔ اب یہاں پر ان کی تعریف کو دیکھیے۔ ان کا اصل نام سید اکبر حسین رضوی اور تخلص انہوں نے رکھا ہے، اکبر رکھا تھا۔ اور آپ کے والد کا نام میر تفضل حسین، آپ کی تاریخ پیدائش 6 نومبر 1846 عیسوی میں 1846 میں بارہ ضلع میں یہ الہ آباد میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا بچپن شاہ آباد میں گزرا۔ 1855 عیسوی میں اپنے خاندان کے ساتھ الہ آباد آ گئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی۔ اس کے بعد جمنا مشن اسکول میں آپ کا داخلہ ہوا، مگر غدر کی وجہ سے تعلیم جاری نہیں رکھ سکے۔ ملازمت میں پہلی ملازمت عرضی نویسی سے کی اور پھر ترقی کرتے ہوئے نائب تحصیلدار بن گئے، اور وکالت کا امتحان بھی پاس کر کے وکالت کرنے لگے، اور 1892 عیسوی میں جج بھی بنے۔ انگریزی حکومت نے انہیں خاں بہادر کا خطاب بھی دیا، اور آپ کا انتقال 9 ستمبر 1921 عیسوی میں الہ آباد میں ہوا۔ اکبر نے آنکھ کھول کر جب سماج کو دیکھا تو وہ مغربیت کے سیلاب میں پرسماج ماحول بہہ رہا تھا۔ احساس کمتری اس قدر پیدا ہو چکا تھا کہ انگریزوں کی تقلید ہی میں لوگوں کو اپنی نجات نظر آ رہی تھی۔ اپنی قومی روایت بھول چکے تھے مذہب اور خدا سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ اسلامی کلچر تباہ ہو رہا تھا۔ اکبر کا مشرقی ذہن برداشت نہ کر سکا، اور قوم کے نوجوانوں کو اس سیلاب میں غرق ہو جانے سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنی شعری صلاحیتوں کو صرف کر دیا، لگا دیا۔ انہوں نے ظرافت کی چٹکیاں لے کر قوم کو جھنجوڑا۔ ان کے ظریفانہ کلام میں درد و کسک بھی ہے، اور نصیحت کی تلقی اور ناخوشگواری بھی ہے۔ ان کا طرز بیان اس قدر دلکش ہے کہ پند و نصیحت کی تلخی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے مطلب کو ایک نئے لفظ اور انداز سے بیان کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں انگریزی الفاظ میں استعمال کیے گئے ہیں، اور ان الفاظوں کو نگینہ کی طرح اس میں جڑ دیا ہے۔ اکبر نے اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا اور اچھی غزلیں کہیں، لیکن ان کی انفرادیت طنزیہ اور مزاحیہ شاعری سے نمایاں ہوتی ہے۔ یہی ان کی شہرت کا سبب بھی بنا۔ ان کی یہ مزاحیہ شاعری محض ہنسانے کا ذریعہ ہی نہیں تھی، بلکہ اصلاح قوم کا ایک مؤثر ہتھیار بھی بنی۔ اکبر نے نظمیں بھی لکھی، لیکن جو لکھی وہ بہت ہی مارکے کی لکھی۔ فرضی لطیفہ، مصمی بدن میں نئی تہذیب، جلوہ دربار دہلی وغیرہ وغیرہ بہت ہی خوبصورت نظم ہے۔ اب آپ کے سامنے آپ کی درسی کتاب میں موجود یہ جو نظم ہے جلوہ دربار دہلی،
اس کو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس کے بعد ہی اس کے بارے میں مزید آپ کو جو ہے گفتگو کروں گا۔ دیکھیے کہہ رہے ہیں، سر میں شوق کا سودا دیکھا، دہلی کو ہم نے بھی جا دیکھا، جو کچھ دیکھا اچھا دیکھا، کیا بتائیں کیا کیا دیکھا۔ جمنا جی کے پاٹ کو دیکھا، اچھے ستھرے گھاٹ کو دیکھا، سب سے اونچے لاٹ کو دیکھا، حضرت ڈیوک کناٹ کو دیکھا، پلٹن اور رسالے دیکھے، گورے دیکھے کالے دیکھے، گورے دیکھے کالے دیکھے، سنگین اور بھالے دیکھے، بینڈ بجانے والے دیکھے، خیموں کا ایک جنگل دیکھا، خیموں کا ایک جنگل دیکھا، اس جنگل میں منگل دیکھا، برہما اور ورنگل دیکھا، عزت خواہوں کا دنگل دیکھا۔ سڑکیں تھیں ہر کیمپ سے جاری، پانی تھا ہر پمپ سے جاری، نور کی موجیں لیمپ سے جاری، تیزی بھی ہر جمپ سے جاری۔ ڈالی میں نارنگی دیکھی، محفل میں سارنگی دیکھی، بارنگی دیکھی، دہر کی رنگا رنگی دیکھی۔ اچھے اچھوں کو بھٹکا دیکھا، بھیڑ میں کھاتے جھٹکا دیکھا، منہ کو اگرچہ لٹکا دیکھا، دل دربار سے اٹکا دیکھا۔ ہاتھی دیکھے بھاری بھرکم، ان کا چلنا کم کم تھم تھم، زری اور جھولے نور کا حلم، میلوں تک وہ چم 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 چم۔ پر تھا پہلوئے مسجد جامع، روشنیاں تھیں ہر سو لاما، کوئی نہیں تا کسی کا ساما، سب کے سب تھے دید کے تاما۔ سرخی سڑک پہ کٹتی دیکھی، سانس بھی بھیڑ میں گھٹتی دیکھی، آتش بازی چھٹتی دیکھی، لطف کی دولت لٹتی دیکھی، چوکی ایک چولکھی دیکھی، خوب ہی چکھی پکھی دیکھی، ہر سو نعمت دیکھی، شہد اور دودھ کی مکھی دیکھی، ایک کا حصہ من و سلوا، ایک کا حصہ تھوڑا حلوا، ایک کا حصہ بھیڑ اور بلوا، میرا حصہ دور کا جلوہ۔ اوج برٹش راج کا دیکھا، پرتو تخت و تاج کا دیکھا، رنگ زمانہ آج کا دیکھا، رخ کرزن مہاراج کا دیکھا، پہنچے پھاند کے ساتھ سمندر، تخت میں ان کے 20 بندر، حکمت و دانش ان کے اندر، اپنی جگہ ہر ایک سمندر، اوج بخت ملاقی ان کا، چرخ ہفت طباقی ان کا، محفل ان کی ساقی ان کا، آنکھیں میری باقی ان کا، ہم تو ان کی خیر طلب ہیں، ہم کیا ایسے ہی سب کے سب ہیں، ان کے راج کے عمدہ ڈھب ہیں، سب سامان عیش و طرب ہیں۔ تو یہ ان کی یہ خوبصورت نظم تھی، یہ نظم کا عنوان تھا جلوہ دربار دہلی۔ یہاں یہ نظم جو ہے اکبر الہ آبادی نے جتنی بھی نظمیں لکھی وہ سب کے سب مارکے کی لکھی، اور اس نظم میں جب لارڈ کرزن نئے وائسرائے کی حیثیت سے ہندوستان آئے اور دہلی میں دربار کیا، اس دربار پر اکبر الہ آبادی نے نظم جلوہ دربار دہلی لکھا۔ اس میں دہلی کی سجاوٹ کا ذکر کیا ہے، کس طرح ایک جنگل میں کیمپ لگا کر منگل کر دیے گئے۔ کشمیری گیٹ سے
किंग्सवे कैंप तक जंगल ही जंगल था, मगर हर जगह खेमे लगे थे। खेमों के इलाके में बड़ी रौनक थी। सभी खेमों को सड़कों के जरिए बड़ी सड़क से मुंसलिक कर दिया गया था। सारंगी बज रही थी, पंपों से पानी चल रहा था, लैंपों से रोशनी चमक रही थी, हर चीज में तेजी नजर आ रही थी। भीड़ ज्यादा होने की वजह से अच्छे अच्छे लोग भटक रहे थे और परेशान हाल थे, लेकिन फिर भी सबका दिल दिल्ली दरबार में अटका हुआ था। हाथियों का भी झुरमुट था, लोग खुशी में आतिशबाजी छोड़ रहे थे, हर तरफ मजा ही मजा था। चारों तरफ निमतों के ढेर लगे थे, शहद और दूध की कसरत थी। किसी का हलवा मिल रहा था तो किसी को दूसरी मिठाई भी मिल रही थी। गर्ज यह है कि दरबार दिल्ली के मौके पर अंग्रेजी हुकूमत की शान व शौकत, हुकूमत का ताज और उनकी गद्दी की रौनक भी दिखाई दी है। पूरी नज़म में अकबर इलाहाबादी ने अंग्रेज़ों के शान व शौकत, जहाँ जलाल और दिल्ली की सजावट का मंजर पेश किया है। कहने का गर्ज ये है कि ये नज़म अंग्रेज़ी हुकूमत की मदासराई के अलावा कुछ भी नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नज़म और उसके तलख़ीस, साथ ही साथ यहाँ मैंने इस अजीम शायर के बारे में जिन्होंने नज़में भी लिखी मगर ज़्यादा नज़में नहीं लिखी, देखिए इस तंज़ मज़ाक का शायर अकबर के बारे में आपको बहुत ज़्यादा कोई इल्म हुआ होगा और आप लुत्फ़अंदोज़ भी हुए होंगे। मज़ीद मालूमात के लिए आप अपनी दरसी किताब नवाए उर्दू से कि नज़म के हिस्से में और वहाँ उसमें नज़म दरबार दिल्ली, जलवाए दरबार दिल्ली का मुताला करें। बहुत बहुत शुक्रिया।